أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله وقدرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني شرع اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها وقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وقال إن الإنسان لربه لكنود وقال وقليل من عبادي الشكور اللهم صل على محمد وآل محمد. اگرچہ عام طور پر میں مجلسوں میں اپنے ذاتی حالات یا پریشانیاں یا مشکلات بیان نہیں کرتا ہوں، لیکن میلبرن کا یہ مجمع جو کہ ان چیزوں سے واقف ہے اس لیے میں یہ بیان کر سکتا ہوں. اس سے چند دن پہلے ڈیلس کا سفر میں نے اختیار کیا تو بہت زیادہ تھکا دینے والا سفر بنا. یہاں سے جاتے وقت بھی آکلینڈ میں جہاں پلین چینج کرنا تھا جہاز میں خرابی، امریکن لا کہ ایک بار جہاز کا دروازہ بند ہو جائے تو پھر کوئی پیسنجر باہر نہیں آ سکتا، آگے کی ساری کنیکٹنگ فلائٹ کا مس ہو جانا. جو 20 گھنٹے کا سفر تھا تقریباً 55 گھنٹے کا سفر بنا اور آتے وقت بھی یہی کیفیت تھی. سڈنی کا ویدر تھا کہ کیا پرابلم تھا کہ ساری فلائٹ ادھر ادھر ڈائیورٹ کی گئی، جس کے نتیجے اگر یہ مجلس مرحوم مرتضی حسین علمدار صاحب کے ایصال ثواب کی مجلس نہ ہو تو شاید میں بانی مجلس سے معذرت کر دیتا. لیکن جیسا کہ میں نے برادر محترم مسلم عباس صاحب کے گھر میں مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں یہ عرض کیا تھا کہ بس اب لے دے کے میلبرن میں یہی دو مجلسیں ایسی ہیں جسے ایک طرح سے میں اپنے گھر کی مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں. ایک 28 رجب کے سفر امام مظلوم کی مجلس اور ایک یہ مرحوم مرتضی حسین علمدار صاحب کے ایصال ثواب کی مجلس. اور اس کی تفصیل بھی میں اس میں بیان کر چکا ہوں. کوئی ایسی ہی شرعی مجبوری ہو جائے تو دوسری بات ہے، ورنہ نہ پہلے کبھی میلبرن میری خطابت کے میدان میں شامل تھا اور نہ ہی اب بھی مجھے کوئی ایسی خاص دلچسپی ہے یہاں کوئی مجلس پڑھنے سے. دین کا کام الحمدللہ چل رہا ہے، مجالس پڑھنے والے موجود ہیں، تو تھوڑا سا اپنے دو سفر کے درمیان جو آرام کا مجھے موقع ملتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک آدھ مجلس جب میں پڑھ دیتا ہوں تو باتیں نامکمل رہ جاتی ہیں. پھر کچھ لوگوں کی فرمائش آتی ہے کبھی یہ بھی کہ آپ نے ان کے گھر میں مجلس پڑھی تو ہمارے ہاں کیوں نہیں پڑھ رہے، اور کبھی یہ بھی کہ آپ نے جو وہاں پڑھا تھا وہ نامکمل رہ گیا ہے اسے یہاں مکمل کرے. اب مثلا اس مجلس سے پہلے جو میری آخری مجلس تھی اس میں جناب عباس کا ایک خطبہ میں نے پڑھا تھا جو آپ میرا اندازہ ہے کہ ساری زندگی سنتے رہتے ہوں، اس لیے کہ جناب عباس کے کلام کے اعتبار سے ایک ہی خطبہ ان کا تاریخ میں ملتا اور وہ آدھے سے زیادہ میں نے اس میں پڑھ بھی دیا. ساری زندگی جن علماء اور خطبہ کو آپ سنتے رہتے ہیں
جن کے موضوعات یہی ہوتے. میں تو نہ عالم نہ خطیب، ایک بہت چھوٹا سا طالب علم، اور پھر میرے ٹاپکس بھی ذرا مختلف ہوتے ہیں. تو میں نے اس دن بھی یہ گزارش کی تھی اور آج بھی اسے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میرے لیے ان قسم کے موضوعات پر زیادہ پڑھنا مشکل ہو جاتا. اور دو وجہ اور بھی اس میں ہے کہ ذرا ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں، لیکن میری باقی باتیں کون سی لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ میں ان دو کا شکوہ کروں. پہلا یہ کہ لاسٹ ایئر اسی سال سوال کی مجلس مجھ سے ایک ٹیکنیکل مسٹیک ہو گئی تھی اور میں نہیں چاہتا کہ اس سال اس کو ریپیٹ کیا جائے. اور دوسری وجہ یہ کہ آج کی یہ مجلس 15 شعبان اور ماہ مبارک رمضان کے درمیان کی مجلس. ان دو وجوہات کی بنا پر جن مومنین نے مجھ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ مولانا وہ پچھلے ہفتے جو آپ نے جناب عباس کا خطبہ پڑھا تھا اسی کو آگے کنٹینیو کریں، تو میں اس خواہش کو آج کی اس مجلس میں پورا نہیں کر پاؤں. ایک تو یہی وجہ کہ یہ میرا اپنا موضوع ہے جو ساری زندگی انہیں ٹاپکس پہ پڑھتے ہیں اور آپ حضرات ان کو سنتے بھی رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکنیکل مسٹیک جس کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں ذرا سا آپ حضرات کو برا لگے گا. اور تیسری بات یہ کہ مجلس 15 شعبان اور رمضان کے درمیان. اب اس جملے کو سمجھاتے ہوئے بات کو میں آگے بڑھاؤں. اسلام کی نگاہ میں بدترین گناہوں میں سے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے محسن کا شکریہ ادا نہ کرے یا اسے بھول جائے. اور اہم ترین عبادتوں میں سے کہ جس نے زندگی میں کبھی تم پر کوئی احسان کیا اس کو یاد رکھو. شاید آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہو کہ ہمارا پورا مذہب اسٹارٹ یہاں سے ہوتا. جو پہلی دلیل تمام علماء، تمام مراجع، تمام مجتہدین، تمام محدثین، تمام مفسرین لکھتے ہیں. پہلی دلیل یہی کہ ہم اسلام کو مانیں تو کیوں مانیں، اور اگر ہم خدا کی اطاعت اور عبادت کریں تو کیوں کریں. پہلی دلیل یہ ہے کہ شکر منعم عقلاً واجب. جس نے تمہیں کوئی نعمت دی، جس نے تمہیں کوئی نعمت دی اس کا شکریہ تم پر واجب ہے. یہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے. اور اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت خشک ہو جائے گی تقریر. اب آپ یقیناً دل میں کہیں گے کہ مولانا آپ کی باقی تقریریں کون سی تر ہوتی ہیں، لیکن وہ جو باقی خشک تقریریں ان سے بھی زیادہ خشک. مگر چھوڑیے اتنی لمبی چوڑی بحث کو. جب ایتھس لوگ یہ سوال کرتے چلے آئے ہیں ہم سے نہیں، رسول خدا سے لے کے آج تک ہم کیوں مانے اللہ، ہوگا بھی کوئی، تو اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ شکر منعم واجب، اسے رکھیے ایک طرف. لیکن بتائیے رہا تھا کہ اسلام کا فاؤنڈیشن اسٹون یہ اصول، اور اسلام نے پھر اس اصول کو پھیلا دیا. جس نے تم پر کبھی بھی احسان کیا، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کی میموری بہت ویک ہو، لیکن مرحوم مرتضی حسین علمدار صاحب میلبرن جو ہمارے یوتھ تھے جن کے لیے کام شروع کیا، یہ کوئی ایسی چھوٹی نیکی نہیں کہ اس کو اتنے جلدی، ابھی 3 سال ہوئے ہیں مرحوم کے انتقال، اسے اتنے جلدی بھلا دیا. میلبرن کی جب تاریخ لکھی جائے گی یعنی اپنے صاحبان ایمان، اس میں ان میں سے ہر ایک کا ذکر ہونا چاہیے. صرف ایک شخصیت ایسی ہے جس کو اسلام کہتا کہ اسے نظر انداز کر سکتے، جو پہلے اچھے کام کرے اور پھر اپنے کسی ایگو پرابلم کی وجہ سے جو کام اس نے کیا اس کو خود مٹانے پہ تیار ہو جائے. بہت بڑا یہ ایک مسئلہ ہے جسے اسلام میں کہتے ہیں مرتد. کافر قتل نہیں کیا جائے گا، مرتد قتل کیا جائے گا. اب میں ہر جملے کو اگر سمجھاؤں تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن صرف میں نے اس لیے کہا کہ بعض انسانوں کی یہ خاص بات ہوتی ہے کہ پہلے ایک اچھا کام کرتے ہیں اور جب کسی وجہ سے ان کا کوئی ایگو پرابلم اس میں انوالو ہو جاتا تو خود اپنے ہاتھوں سے اس اچھے کام کو تباہ کر دیتے. اب ان کا کوئی شکر ادا نہیں کرنا، اب ان کا کوئی ذکر نہیں کرنا. مرتد اسی کو کہتے ہیں. اسلام لا کے کفر میں چلا گیا. جو شروع سے کافر ہے اس کو اللہ نے کہا کہ نہیں